اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم قیوم خان سنیاسی کشتہ جات یوٹیوب چینل پر اپنے بھائیوں سے مخاطب ہے، اور آج میں حسب وعدہ اپنے بھائیوں کے لیے کشتہ ہجر الیہود کا نسخہ لے کے آیا، جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کشتہ ہجر الیہود کہ یہ کس کام کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، لیکن یہ کشتہ کس ترتیب سے بنتا ہے یہ آپ پہلے نوٹ فرما لیں، کیونکہ یہ بہت آسانی کے ساتھ بن جاتا ہے، اور اس کے اندر جو اجزاء درکار ہے وہ بھی آپ بھائی نوٹ فرما لیں۔ حجر الیہود 5 تولہ، قلمی شورا 7 تولہ، اور نوشادر آپ کو لینا ہے 7 تولہ۔ اجزاء ایک بار پھر نوٹ فرما لیں۔ حجر الیہود 5 تولہ، قلمی شورا 7 تولہ، نوشادر 7 تولہ۔ اب اگلا مرحلہ ترکیبی تیاری کہ یہ کس ترتیب سے بنتا ہے وہ بھی آپ بھائی نوٹ فرمائیں۔ پہلے قلمی شورا اور نوشادر کا صفوف بنا لیں، اور پھر اس کو آپس میں مکس کرنا ہے۔ پہلے اس کو الگ الگ پیسنا ہے اور پھر آپس میں مکس کرنا ہے۔ اس کے بعد ایک مٹی کی ہانڈی لے کر اس میں آدھا صفوف نیچے بچھا دیں، اور اس کے اوپر حجر الیہود رکھ دیں، اور جو باقی صفوف ہے وہ اس کے اوپر ڈالنا ہے، اور پھر اس کو بالحکمت کر کے 7 کلو کی آگ دیں۔ سرد ہونے پر حجر الیہود نکال کر پیس لیں۔ آپ کا کشتہ حجر الیہود تیار ہے۔ اب اگلا مرحلہ اس کی خوراک کی ہے کہ یہ کس ترتیب سے اور کتنی مقدار میں کھانا ہے۔ تو اس کی جو مقدار خوراک مقرر کی ہے وہ 1 رتی سے لے کے 2 رتی تک ہمراہ مکھن کے اوپر سے یہ رکھنا ہے، یعنی یہ مکھن کے اوپر رکھنا ہے، اور ساتھ میں اس کے ساتھ دودھ بھی پھیلانا ہے۔ 1 رتی سے 2 رتی تک، یعنی اس کی جو مقدار خوراک ہے وہ آپ 1 رتی سے لے کر 2 رتی تک ہمراہ مکھن اور دودھ استعمال کر سکتے ہیں ایک ٹائم۔ اور یہ جیسا کہ اس کا نام سے بھی ظاہر ہے کشتہ حجر الیہود، تو اس کے جو فوائد ہے وہ بھی گردہ اور مثانی سے پتھری نکالنے کے لیے یہ ایک اکثیری کشتہ ہے۔ گردے اور مثانی میں جو پتھری ہوگا انشاءاللہ اس کے استعمال سے وہ ریزہ ریزہ ہو کر نکل جائے گا۔ یہ تھا آج کا ایک آسان سا نسخہ جو میں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ شیئر کیا، اور آخر میں سب بھائیوں سے وہی ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کا لنک بھی شیئر کیا کریں تاکہ اس کا بھی بھلا ہو جائے۔ آخر میں سب بھائیوں سے اجازت مانگتا ہوں، اللہ نگہبان۔